تفصیل میں جب ہم جاتے ہیں اس نظم کی تو جو پہلا بند ہے یعنی اس کا جو پہلا حصہ ہے جو پہلے اور دوسرے بند پر مشتمل ہے، اس میں علامہ اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نوجوانوں سے کچھ باتیں تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی بات کرنا شروع کرتا ہے تو بہت ساری باتیں زبان تک نہیں آ سکتی، وہ زبان تک آنے سے رہ جاتی ہیں، دل کی بات دل میں رہ جاتی ہے، اور دل کی بات کو بعض اوقات الفاظ نہیں ملتے، اور جب آپ اس کو الفاظ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ مزید مشکل ہو جاتی ہے، مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ یعنی علامہ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، ان کا سوز دروں، ان کی اس ملت کے لیے ڈیڈیکیشن، اس ملت کے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے ان کی آرزو ان سے بہت کچھ کہلوانا چاہتی ہے، لیکن جو علامہ کے الفاظ میں حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ اور گفتار جنگ، کہ حقیقت الفاظ کے جامع کے اندر اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ شاید اسی لیے علامہ نے پیام مشرق میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ حدیث خلوتیاں بجز رمز و ایمان است، کہ جو اہل راز ہیں وہ اشارے کنائے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ برہنہ حرف بیان کرنا، کھل کے بات کرنا بعض اوقات بہت زیادہ مغالطوں کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی علامہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں ساری بات کہہ نہیں پا رہا، کیونکہ گرب گویاں نیشوت پیچیدہ تر، حرف و صوت اورا کنت پوشیدہ تر، اگر میں وہ بات کہہ دوں تو وہ بات بہت پیچیدہ بن جائے گی، کیونکہ الفاظ کا اور آواز کا جو پہرایا ہے یہ بعض اوقات معنی کو نمایاں کرنے کی بجائے، واضح کرنے کے بجائے مزید جو ہے وہ پوشیدہ اور مخفی کر دیتا ہے، کیونکہ سننے والا اس بات کو ہر ایک اپنی فہم کے مطابق سمجھ رہا ہوتا ہے، اور کہنے والے نے جو کچھ الفاظ کے برتن میں ڈالا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ویسے ہی سننے والے تک بھی منتقل ہو رہا۔ تو جب حرف کا، آواز کا پردہ یا ذریعہ جو معنی کو منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، معنی کو اور مدعا کو اور معافی ضمیر کو مخفی کر رہا ہے، پوشیدہ کر رہا ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں جہاں پہ آ کے ان کا پہلا بند ختم ہو رہا ہے کہ بنیادی طور پہ میری ساری بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل میں جو سوز دروں ہے وہ میں نسل نو کے دلوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ الفاظ سے نہیں ہوگا، وہ کیسے ہوگا؟ اب اس بند کا آخری شعر ہے، فرماتے ہیں سوز اورا از نگاہ من بگیر یا از آہ صبح و گاہ من بگیر، یعنی اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک عملی کام ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ کرنے کی بات ہے کہ اس سوز کو یا تو میری نگاہ سے حاصل کر، میری صحبت سے حاصل کر، اور اگر تجھے میری صحبت میسر نہیں تو وہ آہ سحرگاہی جس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے اسے اپنی زندگی میں لے آ، وہ سوز تیری زندگی میں پیدا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جتنے بند ہیں اس نظم کے 13 بند، ان تمام بندوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا شعر ضرور ہے جس کو آپ اس بند کا حاصل یا اس بند کا کلیدی شعر کہہ سکتے ہیں، یعنی اس بند کا تمام جو نفس مضمون ہے وہ اس شعر کے اندر مرتکز ہو جاتا ہے، مجتمع ہو جاتا ہے، اس بند کے اندر سمٹ آتا ہے۔ جس شعر پہ آ کے یہ بند ختم ہو رہا ہے یہ اس بند کا حاصل کہا قرار دیا جا سکتا ہے کہ سوز پورا از نگاہ من بگیر یا از آہ صبح گاہ من بگیر، اور اس بات کو علامہ نے کئی اور جگہوں پہ کہہ رکھا ہے، یعنی پرشین میں بھی، فارسی کلام میں بھی اور اردو کلام میں بھی علامہ نے اس بات کو بیان کیا ہوا ہے کہ حقیقی جو حدت ہے زندگی کی، جو عمل کا جذبہ ہے، جو ارتقاء ذات کی آرزو ہے اور اس کے لیے آمادہ عمل ہو جانا ہے، یہ سب کچھ یا تو مردان حق کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے یا آہ سحرگاہی سے نصیب ہوتا ہے۔ یعنی علامہ نے جہاں کہیں بھی آہ سحرگاہی کا ذکر کیا ہے یہ صرف شاعرانہ ضرورت کے تحت نہیں کیا، کسی شعری حسن کو بڑھانے کے لیے نہیں کیا، زور بیان کو اپنے کلام میں ڈالنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس کو زندگی کے ایک خاصے کے طور پہ، زندگی کے ایک کریکٹر کے طور پہ بیان کیا ہے کہ اس انداز سے ہم نے اپنی زندگی کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ اب جب علامہ اگلے بند پہ آتے ہیں تو اس میں پھر ابھی یعنی اس نظم کا ابتدائیہ چل رہا ہے، اس میں نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی ماں سے جس نے تجھے جنم دیا ہے بہت کچھ سیکھا ہے، اس کے تجھ پہ بڑے احسانات ہیں، تیری ماں نے تجھے زندگی ہی نہیں دی، تجھے دین کی اور ایمان کی روشنی بھی دی ہے اور تجھے لفظ لا الہ سے بھی آشنا کیا ہے۔
لیکن تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ابھی پہلا قدم ہے. تو نے ابھی صرف لا الہ کہنا سیکھا ہے. تو نے ابھی صرف لا الہ کو 2 حروف سمجھا ہے. تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ لا الہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے. یعنی اب سوز دروم سے جس کی بات علامہ نگاہ سے یا آہ سے حاصل کرنے کی کر رہے تھے، آگے بڑھتے ہوئے اس مرحلے پہ آتے ہیں، نوجوانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ سوز کیا ہے، وہ کس کا سوز ہے، وہ کس بات کی آگ ہے، وہ کس بات کا درد ہے جو انسان کے باطن کو زندہ کر دیتا ہے. وہ لا الہ کا سوز ہے. فرماتے ہیں کہ جو کچھ تو نے اپنی ماں سے سیکھا ہے، یعنی اپنی پہلی درسگاہ سے سیکھا ہے، یا اس سے آپ یہ مراد دے سکتے ہیں اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے لا الہ کے بارے میں، وہ صرف لا الہ کے حروف کی آشنائی ہے، لا الہ کے کہنے اور اس کی صدا کی آشنائی ہے. اس کے مفہوم کی آشنائی نہیں. اس کے مفہوم کی آشنائی چیزیں دیگر ہے، وہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. وہ کیا ہے، وہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ علامہ فرماتے ہیں اے پسر ذوق نگاہ ازمن بگیر سوختن در لا الہ ازمن بگیر لا الہ گوئی بگو از روئے جاں تاز اندام تو آید بوئے جاں. فرماتے ہیں لا الہ کہتے ہو، زبان سے کہنے سے لا الہ کا مقصد پورا نہیں ہوتا. لا الہ اپنے من کی گہرائیوں سے کہو تاکہ تمہارے ہر رگ جاں سے لا الہ کی خوشبو آنے لگے. اب دیکھیں، جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں تو ہمیں عطار، رومی، ثنائی جو ہمارے کلاسیکل مسٹکس ہیں وہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان اشعار کو دیکھتے ہوئے ہمیں سلطان باہو یاد آتے ہیں جنہوں نے بڑے پیارے انداز سے پنجابی میں اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اندر بوٹھی مشک مچایا جہاں پھولن پر آئی ہو. یعنی جو ایک لفظ اللہ، ذکر لا الہ یا ذکر اللہ کا آغاز میرے شیخ نے، میرے رہنما نے، میرے استاد نے کیا تھا، اس کی تاثیر میری زبان سے گزر کر میرے قلب و روح کے ہر جزو جو ہے اس کو اس نے اپنے اثر میں لے لیا ہے. لا الہ کو زندگی کے اس سطح تک اتارنے کی بات یہاں پر علامہ ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ این 2 حرف لا الہ گفتار نیست. یعنی یہ تو جو تم کہتے ہو لا الہ کی بات، یہ صرف اس کو گفتار نہیں سمجھنا، یہ حروف نہیں ہیں، صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک تیغ بے نیام ہے. زیستن بسوز او کہاری است لا الہ ضرب است و ضرب کاری است. یعنی لا الہ کے ساتھ جینا ہی اصل جینا ہے، اور اس سے انسان کے اندر شان قہاری پیدا ہوتی ہے. اور لا الہ کی جو ضرب ہے، لا الہ کی جو تاثیر ہے، وہ بہت ہی مؤثر ہے، وہ بہت ہی بڑی تاثیر ہے. یعنی یہ جو کلمہ توحید ہے، اگر ہم علامہ کی پوری شاعری کو دیکھیں تو اس میں ہمیں کلمہ توحید ایک عملی حقیقت کے طور پہ بیان کی ہوئی نظر آتی ہے. یعنی یہ صرف اسلام کا نقطۂ آغاز نہیں ہے، دار اسلام کے اندر انٹرنس نہیں ہے، بلکہ اس کا وہی مفہوم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہے قریش، ہے میرے مخاطبین، اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو عرب و عجم تمہارے باج گزار بن جائیں گے. قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا، تمہارے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے، کائنات کی تسخیر کے دروازے کھل جائیں گے. یعنی علامہ لا الہ کو اس سطح پہ جا کے دیکھ رہے ہیں جب انسان ما سوا اللہ کے ہر بند سے آزاد ہو جائے اور اس کا ظاہر اور باطن حقیقی معنوں میں اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی میں آ جائے. تو یہ جو لا الہ کی حقیقت ہے کہ انسان کا باطن بھی اس کے نور سے منور ہو اور قرب حق کی حدت کو، قرب حق کی گرمی کو اس کا قلب و روح بھی محسوس کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی لا الہ سے پیدا ہونے والے، لا الہ سے نکلنے والا جو ضابطہ عمل ہے اس کی مظہر ہو. یہ لا الہ کا وہ کہنا ہے جس کو علامہ جس کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ اگر لا الہ کہنا ہے تو زبان سے نہ کہو بلکہ جان سے کہو، اپنے دل سے کہو. اور اس بند کا بھی جب ہم حاصل دیکھنا چاہیں تو یہ جو علامہ کا 2 اشعار ہیں کہ اے پسر ذوق نگاہ ازمن بگیر سوختن در لا الہ ازمن بگیر زیستن با سوز او کا ہاری است لا الہ ضرب است و ضرب کاری است. کہ تمہیں میری مجلس میں آ کے کیا لینا ہے؟ تمہیں میری مجلس میں اگر آنا ہے، میری نگاہ سے، میرے سوز آہ سے جو چیز تم نے اخذ کرنی ہے وہ سوز لا الہ ہے. اور اس کی روشنی کے ساتھ، اس کی گرمی کے ساتھ، اس کی حدت و حیات کے ساتھ زندگی گزارنا ہی زندگی ہے، اور وہی فی الاصل شان قہاری کی حامل زندگی ہے. تو ان 2 جو پہلا اور دوسرا بند ہے اس پر جو مشتمل ابتدائیہ ہے
وہ ان مضامین کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ علامہ نوجوان نسل کو متوجہ کرتے ہیں اپنی قلب کی واردات کی طرف کہ وہ نوجوان نسل سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، ان تک کچھ اپنا جذبہ، کچھ اپنا معافی ضمیر پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ جذبہ، وہ معافی ضمیر کیا ہے جو وہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ وہ دراصل لا الہ کی معرفت ہے، لا الہ کا سوز ہے، جس کے بغیر مسلمان جو ہے وہ خاک کا ڈھیر تو ہو سکتا ہے، وہ ایک زندہ اور حقیقی ہستی نہیں ہو سکتا، وہ ہستی جو ایمان کی زندگی اور ایمان کی روح کے بعد وجود میں آتی ہے۔